نہیں ہے، یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے اور اس قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے. تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے. اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ بھائی سیاسی کارکن ہیں، جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں، اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو روکنا، میں نے اس کی آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویے ہیں. لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا، اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر، میرے خیال میں یہ اس کے شائع نشان نہیں ہے. پارٹی چیئرمین موجود ہے، پارٹی لیڈرز موجود ہیں، سیاسی جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں. جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں. اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوامی نہیں ہے اور آپ کبھی حکومت سے کچھ اختلافات ہیں، تو کیا آپ اپنے پارٹی کے ذریعے یا اپنے طور پر کچھ اختلافات یا کچھ احتجاج کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں. تو پورے ملک پہ جلسے ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟ بلوچستان کا جلسہ تھا یا کراچی کا جلسہ تھا، پشاور کا جلسہ تھا، مظفر گڑھ کا جلسہ تھا، اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، پورے لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک. تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے، تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں، اور جمہوری عمل کو روکنا اگر کوئی بھی حکومت کرے، پنجاب کی حکومت کرے، سندھ کی حکومت کرے، میں اس کے خلاف بات کروں گا. لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو آپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائے. مولانا صاحب، یہ قانون سازی کے حوالے سے آپ اگر اس کو سپورٹ کریں گے، وہ بھی جس پر آپ ایگری ہو، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں گے. میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا، کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اس بات کا کیا پڑھانا چاہیے؟ مولانا صاحب، وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم آخری بار IMF کے پاس جا رہے ہیں. کیا واقعی یہ آخری بار جا رہے ہیں IMF کے پاس؟ حضرت، آپ کا اسٹیٹ بینک IMF کے ہاتھ میں ہے، آپ کا بجٹ IMF تیار کر کے دے رہا ہے. اس قسم کی باتیں سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کی پالیسی نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر. میں کل کی بات آج نہیں بتا سکتا کہ کیا ہمیں جو صورتحال، ہر چیز میں آپ کی پالیسیاں میٹر کرتی ہیں. پالیسیاں تدریجی طور پر آپ کو مشکل سے نکالتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں تعلیم مفت ہو گئی، اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں صحت جو ہے مفت ہو گئی، اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں آپ IMF سے. ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے. ہم نے جس طرح اپنے صوبے میں پرائمری سے شروع کیا اور FA FSC تک کتابیں مفت مہیا کے لوگوں کو، ہم نے ایک ضلع سے شروع کیا اور 12 اضلاع میں A لیول کے ہاسپٹل ہم نے بنائے تھے. ہم نے تعلیم میں کتنی ترقی کی اور کہاں تک ہم پہنچے. یہ ساری چیزیں تدریجی طور پر ہوتی ہیں، بشرطے کہ آپ کی پالیسی تو ہو. تو جب ہماری پالیسی IMF کے نجات کی ہوگی تو تدریجی طور پر یقیناً ہم ان سے آزادی حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں وہ گفتگو مناسب تھی، وہ مناسب گفتگو تھی. مولانا صاحب، ایک تو امت مسلمہ نفاق کا شکار ہے، اور دوسرا ہماری ریاست اور ہماری حکومت کی ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہے، اور ہماری سیاسی جماعتوں کی ترجیحات بھی کچھ اور ہیں. یہ جو ہمارا صبح فاٹا مرچر کے بعد بالکل براہ راست لگے افغانستان کے ساتھ، آپ افغانستان گئے، اپنے وقت کے ساتھ گئے. موجودہ دنوں میں کوئی ایسی تجویز ہے کہ سیاسی جماعتیں اس میں کردار ادا کریں یا آپ جیسی شخصیات اس میں کردار ادا کریں، کم از کم افغانستان اور پاکستان کے معاملات درست سمت میں چلنا شروع کریں؟ فدا بھائی، میں الیکشن سے پہلے جا چکا ہوں. میں نے 1 ہفتہ وہاں گزارا ہے. میں نے تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے راستے نکالے ہیں. میں نے مسلح گروہوں کا حل بھی نکالا ہے، ان کو رپورٹ کیا ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ نہیں اس کو آگے بڑھا سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ہمارے ساتھ جو ہوا، جنہوں نے اسٹیٹ کے لیے اتنا کچھ کیا،
ان کے ساتھ جو ہوا اس صوبے میں اور بلوچستان میں کس قیمت پر ہوا، کیوں ایسا ہوا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ہم اتنے بھی کمزور اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں اسمبلی سے باہر رکھیں گے. ہم ان اسمبلیوں کو پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے. ہم مکمل سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم سرنڈر ہو رہے ہیں. ہم سرنڈر نہیں ہیں، ہم باقاعدہ میدان میں ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا انداز بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جمہوری انداز ہے، سیاسی انداز ہے. ہم ایسے ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے. سوال سارے ان سے ہیں، اسٹیٹ سے ہیں کہ جس دہشت گردی کے خلاف آپ 2010 سے لڑ رہے ہیں، سوات سے لے کر پورے پختونخوا کو آپ نے بے گھر کر دیا. ہماری عزتیں گھروں سے نکل گئیں، در بدر ہو گئیں. آج تک مہاجر ہیں اپنے ملک کے اندر، اور آج اس سے کئی گنا زیادہ مسلح گروہ اس وقت ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، پنو میں، وزیرستان میں. اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو تھانے بند ہو جاتے ہیں اور سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں، دیہاتیں ان کے حوالے ہوتی ہیں. اب اس حوالے سے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اور کیسے ہمارے حالات گزر رہے ہیں. ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں نا، جو لوگ بھگت رہے ہیں. لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی تو شاید ان کا احساس نہ کر سکے، وہ تو ابھی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، لیکن ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان کو شاید وہ ادراک نہیں کر پا رہے. صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، اس لیے ہم خود جو ہے وہ پہل کریں گے. دوسرے یہ بتائیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے، تو امیر مقام نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے. اس کی حمایت کریں گے آپ؟ ابھی تو ہم گورنر راج کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور اگر امیر مقام جانا چاہتے ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نہ مرکز میں عوام کی حکومت ہے، نہ صوبے میں عوام کی حکومت ہے.